بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک ہے، وہی سب کو سب کچھ دینے والا ہے، اور ہمارا یقین صرف اسی بات پہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا یقین بالکل یقین کامل تقویٰ کی بیس پہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہی سب کو سب کچھ دینے والا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ کبھی آپ کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ میں ہر قسم کی جو ہے وہ معاف کر دوں گا آپ کے گناہ کو، آپ کے کیے ہوئے چھوٹے بڑے، لیکن یہ ہے کہ بڑے گناہوں میں جو ہے وہ شرک نہیں ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ۔ شرک معاف نہیں کروں گا۔ ناظرین، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا کہ یہ بھی مجھے دے سکتا ہے، خواہ وہ ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، کوئی بابا ہے، یا کوئی اور ہے، یا کوئی آپ کا کوئی مالک ہے، یا کوئی کچھ ہے۔ ہمیشہ آپ کا یقین اس پہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین، آپ کا توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، میرے جب 23 سال پردیس میں گزر گئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا ساری عمر ایسی پردیس میں جو ہے وہ رہوں گا؟ کیا میرا جینا مرنا سب کچھ ایسی پردیس میں ہی جیسے ATM مشین بن کے زندگی گزارتا ہے انسان، کہ آپ پیسے بھجواتے جائیں اور گھر والے بس جناب جی پتہ چلے جی ہاں جی بس پیسے آ رہے ہیں اور بس اپنی زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ ناظرین، میرے تمام رشتہ دار، دوست، احباب، جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، میں جتنی گزار لی وہ بھی میں نے زیادہ گزار لی، اب میں پاکستان جا کے زندگی گزاروں گا، اب میں نہیں پردیس میں رہوں گا۔ تو سب نے کہا کہ بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے، تمہاری خواہشات، تمہارے گھر کا خرچہ جو ہے تم نہیں چلا پاؤ گے کسی بھی صورت کے اوپر، تو پھر تمہیں واپس آنا ہی پڑے گا، اس لیے مت جاؤ کیونکہ لگی ہوئی روزی ہے، اور ماشاءاللہ تمہاری تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اتنی تنخواہ تک پہنچنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو، تو اس لیے پاکستان مت جاؤ، سب دنیا وہاں فیل ہو کے آ جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا ناظرین کہ سب سے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ یہ کہتے ہو کہ پردیس میں ہو تو روزی لگی ہوئی ہے، تو کیا پاکستان میں یہ روزی نہیں لگے گی؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سب نے کہا نہیں یہاں پر زیادہ ہوتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثم نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، کیا سعودی عرب کا اللہ جو رزق دینے والا ہے وہ اور ہے، اور پاکستان کا جو معبود ہے کوئی اور ہے؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو میرے نصیب میں روزی لکھ رکھی ہے، جو رزق میرے نصیب میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہ میرے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ رزق ایسے انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان کو صرف حجت کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو یقین کیجیے اسی توکل پہ کہ وہی اللہ ہے جو پردیس میں انسان کو رزق دیتا ہے، تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں دے گا؟ وجہ کیا ہے ناظرین؟ توکل کی بات ہے۔ جب آپ نے اس ملک کو ہی اپنا جو ہے وہ روزی رساں قرار دے دیا ہے، تو اللہ معاف کرے مجھے، علماء اکرام بتا سکتے ہیں، میرا تو بڑا چھوٹا منہ ہے، کیوں آخرکار ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ رزق کے لیے صرف پردیس کو ہی کیوں چنتے ہیں؟ اپنے ملک میں ہم کیا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک ہی چیز دیکھی تھی کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزارتے تھے جب میں پردیس میں تھا۔ بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا سب کچھ چلتا ہے۔ تو ناظرین، بس ذہن میں اتنا رکھیے کہ اللہ رب العزت کا اگر آپ ذکر کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کو اللہ رب العزت کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرا اتنا پختہ یقین ہے جتنا یقین مجھے قرآن کریم پہ ہے، اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ رب العزت بس چاہتا ہے کہ اس پہ توکل اس پہ کیا جائے، کسی اور غیر اللہ سے نہ مانگا جائے۔
ناظرین، میں قرآن کریم کی سورہ القصص پڑھ رہا تھا، جو کہ 28 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 جب میرے سامنے آئی تو ناظرین یقین کیجئے کہ میں سوچ اٹھا کہ واقعی یہ ہے میرا اور میرے رب کا رشتہ۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے، کہاں سے؟ مصر سے بھاگے فرعون کے پاس سے، کہ اب یہ مجھے قتل کروا دے گا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو فرعون نے بندے پیچھے لگا دیے تھے، اور اب بھاگتے بھاگتے دور جب پہنچے تو آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ایک جب پہاڑ کے پاس دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں، اور کچھ لوگ دوسرے مرد حضرات جو ہیں وہ زور کے بل بوتے پہ جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں، اور یہ بیچاری 2 انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ ایک پتھر وہ رکھ جاتے تھے جو ہٹایا، مختلف روایات میں مختلف ہے، تو جب وہ ہٹایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خاتون کی جو دو لڑکیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلایا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کھانا پیش کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ رب کریم بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو جب کھانا ملا تو اس بندے نے کون سی دعا پڑھی، غور سے سنیے۔ دعا جو ہے وہ پوری آیت نمبر 24 تو لمبی ہے، میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں، یہ آپ دعا یاد کر لیجئے، اسکرین پہ لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ دعا آپ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ یہ دعا دن میں 70 بار پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں کیسا اضافہ فرما دے گا، کیونکہ جو قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے نا خاص قسم کی، وہ عام آیات نہیں ہوتی ہیں۔ آپ غور سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ آیت یہ دیکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ناظرین، مکمل آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ویسے میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے۔ اس آیت کا ترجمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، تو جو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پھر جب یہ لفظ سنتا ہے بندے کے منہ سے کہ تو جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں، تو وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ تو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، تو وہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے غیبی مدد کا انتظام کر دے گا۔ اس لیے آپ اس آیت پہ غور کیجئے۔ آیت کا مکمل آیت کا ترجمہ ہے، پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، یہی کہ اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیرن فقیر، دیکھیں لفظ فقیر کا استعمال ہوا ہے اس میں۔ تو ناظرین، اس لیے اللہ رب العزت آپ جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ آپ کو بھوکے مرنے دے گا۔ انسان بھوکے بہت کم مرتا ہے، ہمیشہ زیادہ کھا کر ہی انسان مرتا ہے، اور زیادہ کھانے سے ہی بیماریاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں ساری۔ تو اس چیز پہ آپ غور کیجئے، اس آیت کو پکڑ لیجئے۔ اللہ میں نے اپنے گھر میں وہ اسٹوڈیو جہاں میں یہ بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہوں، میں نے یہ آیت لگائی ہوئی ہے، فریم کر کے لگائی ہوئی ہے، تاکہ یہ آیت میرے سامنے رہے اور میں اس کو بھولوں مت کبھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔